سندھ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن کا شیڈیول جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ سندھ حکومت کو بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کو نفری فراہم کرنے کی بھی ہدایت۔ عدالت عالیہ نے بلدیاتی الیکشن میں تاخیر کے خلاف جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے ان کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ جماعت اسلامی نے کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن کی تاریخ کا حتمی اعلان کا مطالبہ کر دیا۔ سندھ پولیس سے متعلق پیش کی گئی رپورٹ غلط قرار دے دی۔ مردم شماری پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی فراڈ کر رہی ہیں، ایم کیو ایم بھی شامل ہو گئی ہے۔ حافظ زین الرحمان کی میڈیا سے بات چیت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریک انصاف کو اسلام آباد میں جلسے کے لیے انتظامیہ کو نئی درخواست دینے کا حکم۔ تحریک انصاف کو جلسے کی تاریخ اور وقت سے آگاہ کر کے انتظامیہ سے اجازت دینے کی ہدایت۔ پی ٹی آئی اور تاجروں کی یکجا درخواستوں پر سماعت 22 نومبر تک ملتوی۔ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق عمران خان پر حملے کے خدشات ہیں۔ حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو بھی مد نظر رکھے۔ احتجاج کرنا سیاسی اور غیر سیاسی جماعتوں کا حق ہے۔ عام شہریوں اور تاجروں کے بھی حقوق ہیں جو متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ انگلینڈ میں بھی مظاہرین 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر آ جاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں مگر سڑک بلاک نہیں کرتے۔ چیف جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس۔ حکومتی اتحاد نے اہم تعیناتی کے حوالے سے باقاعدہ مشاورت شروع کر دی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے آصف زرداری اور بلاول بھٹو کو نواز شریف کا اہم پیغام پہنچا دیا۔ لانگ مارچ اور ملکی سیاست پر بھی تبادلہ خیال۔ لیگی نائب صدر مریم نواز کی دسمبر میں لندن سے واپسی کا فیصلہ، پارٹی میں اہم ذمہ داریاں ملنے کا امکان۔ نواز شریف کی وطن واپسی کی تاریخ کا اعلان جلد متوقع، پاکستان آمد پر بھرپور استقبال کیا جائے گا۔ تحریک انصاف کا لانگ مارچ شاہ محمود قریشی کی قیادت میں آج گجر خان پہنچے گا۔ عمران خان 4:30 بجے شرکاء سے خطاب کریں گے۔ شیخ رشید احمد نے لانگ مارچ کی پنڈی آمد میں 2 سے 3 روز تاخیر کا امکان ظاہر کر دیا۔ سینیٹر اعظم سواتی نے اپنے اور خاندان کے تحفظ کو یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ صدر عارف الوی کو خط لکھ دیا، بطور سپریم کمانڈر آف دی آرمڈ فورسز مجھے اور میرے خاندان کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ خط کا متن: شاندانہ گلزار کو ڈی سیٹ کر کے روہیلا حامد کو رکن قومی اسمبلی نوٹیفائی کرنے کا معاملہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی رکن شاندانہ گلزار کی توہین عدالت کی درخواست پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا۔ محکمہ اینٹی کرپشن کی پنجاب میں بڑی کارروائی، ڈیرہ غازی خان سے نون لیگ کے سینیٹر عبد الکریم کے بیٹے کو حراست میں لے لیا گیا۔ مسجد کی زمین پر قبضہ کر کے شاپنگ پلازا تعمیر کرنے کا الزام۔ لاہور میں موٹر وے پر بھی سفر غیر محفوظ ہو گیا۔ لاہور سے فیصل آباد کے قریب روڈالا روڈ پر ڈاکوؤں نے مسافر بس کو روک کر لوٹ لیا۔ بس روکنے کے لیے فائرنگ بھی کر دی۔ ہربنس پورہ میں کار سے اسلحہ برآمد، پستول، میگزینز اور گولیاں شامل، 4 ملزمان گرفتار۔ کراچی کے لیے بجلی 9 روپے 71 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کی 2 درخواستیں، کمی ماہانہ اور سرماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگی گئی۔ بقیہ ملک کے لیے بجلی 24 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست۔ نیپرا 30 نومبر کو درخواست پر سماعت کرے گا۔ کراچی میں گیس کی قلت نے سنگین شکل اختیار کر لی۔ ایل پی جی کے استعمال میں اضافہ، غیر معیاری گیس سلنڈر چلتے پھرتے بم بن گئے۔ شہر میں بڑے حادثات کے خدشات منڈلانے لگے۔ ایل پی جی ایسوسی ایشن کا اوگرا سے کارروائی کا مطالبہ۔ مہنگائی کی وجہ سے نیا فرنیچر خریدنا بس سے باہر ہو گیا۔ مناسب بیڈ روم 90، صوفہ سیٹ 70 اور ڈائننگ ٹیبل سیٹ کی قیمت 40,000 روپے تک پہنچ گئی۔ پشاور میں جہیز کے لیے پرانے فرنیچر کی خریداری کا رجحان، خریدار نہ ہونے سے دکاندار مکھیاں مارنے لگے۔ ٹویٹر کا اپنے تمام دفاتر عارضی طور پر بند کرنے کا اعلان، اپنے تمام ملازمین کو پیغام کے ذریعے آگاہ کر دیا۔ 21 نومبر کو دوبارہ کھل جائیں گے۔ ریسٹ اینڈ پیس، گڈ بائے ٹویٹر، سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ۔ امریکہ میں شدید برف باری، ہر شہر نے سفید چادر اوڑھ لی۔ نیو یارک کی 11 کاؤنٹیز میں ایمرجنسی نافذ، متعدد مقامات پر سڑکیں بند، شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت۔